لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن تاریخ لکھی جائے کہ فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں آگ لگی تھی تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ایک ایسا بھی تھا جو کہ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں خبروں کے ذریعے سے اسے بجھا نہیں سکتا لیکن تاریخ میں میرا نام تو آئے گا، بجھانے والوں میں شامل تھا۔ آپ وہ خریدا بنا، وہ کوپے مت بنیے جو کہ اس کا تماشا بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ اگر دیکھیں کہیں بھی آگ لگی ہو تو آپ کو بجھانے کے لیے دوبارہ سے آگ نہیں لگائی جاتی ہے، آپ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر کوئی غلط سوال ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور جشن منانے کا دن ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سن 1947 15 اگست کو ہمارا دیش انگریزوں کے ناپاک منتر سے آزاد ہو گیا، لیکن اس آزادی کے بعد 2 سال 11 مہینے 18 دن کی جستجو کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد، اتنی کوششیں کی گئیں کہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہندوستانیوں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں ملک کے قانون اچھے ہیں، وہ قانون اس دیش میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اپنا کیا گیا۔ اس کو اکٹھا کرتے کرتے 2 سال 11 مہینے 18 دن لگ گئے اور 26 نومبر 1949 میں یہ سنویدھان بن کر کے تیار ہو گیا۔ لیکن سن 1950 اور آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری کو اس دیش کے قانون کو لاگو کر دیا گیا۔ تو آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے اور جشن منانے کا دن ہے۔ ہمیں اس دن جتنی بھی خوشی کی جائے وہ کم ہی ہے، اور آج وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے، ان شہیدوں کو کہ جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج دن ہے ان شہیدوں کو یاد کرنے کا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بچے نہیں سمجھا، جنہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، لیکن اس دیش کی آزادی کے لیے تاکہ عام لوگوں کو آزادی مل سکے، آپ لوگوں کو انگریزوں کے ناپاک منتر سے، ان کے ظلم سے آپ کو آزادی مل سکے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بچہ نہیں سمجھا، اپنی بیویوں کو بیویاں نہیں سمجھا، نہ جانے کتنی بیویوں کے سہاگ اڑ گئے اور انہوں نے اپنے تن من دھن سب کچھ کو قربان کر دیا تاکہ اس دیش کو آزادی مل سکے۔ آج وقت ہے ان شہیدوں کو سیلوٹ پیش کرنے کا، آج وقت ہے ان شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا کہ جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ آج ہم کہیں کہ ان لوگوں کو یاد کریں آپ کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شادی بھی نہیں کی، شادی سب کچھ اسی کو سمجھا کے دیش کو آزادی ملے تو اس سے بڑی بلند کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو توڑ دیا، اس دیش کی آزادی کے لیے کہ بچے سامنے موجود ہیں اور اس کے باوجود گولیاں سینے پہ کھائیں تاکہ تمہیں آزادی مل سکے، تمہیں آزادی دلا سکے۔ آج وقت ہے ان کو سلامی پیش کرنے کا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر دو پانی، اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر دو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ وہ جب قائم ہوا ہمالیہ خطرے میں پڑی آزادی، جب قائم ہوا ہمالیہ خطرے میں پڑی آزادی، جب تک سانس کرے وہ پھر اپنی رات بتا دی۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور آپ کو آزادی دلائی، اور آج آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ آزادی 1947 کو مل گئی تھی، لیکن کسی بھی دیش کو آزادی ملنے سے صرف کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے کچھ رول ہوتے ہیں۔
اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں جن کو اپنانے کے ذریعے سے ہی کوئی دیش آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی گھر کوئی خاندان آگے بڑھ سکتا ہے۔ جن کے پاس کوئی قانون نہیں ہوتے ہیں وہ بغیر قانون کے جو زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی بہتر نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ اس دیش میں ایسے قانون بنائے جائیں جو کہ پوری دنیا میں قانون اس طرح کے نہ ہوں۔ بڑی تگ و دو اور جد و جہد کے بعد، محنت اور کوشش کے بعد ایسے قانون بنا لیے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے قانون نہیں تھے۔ اسی وجہ سے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوست کا ہمارا، اور ہم گل کھلے ہیں کہ یہ گلستاں ہمارا۔ لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اقبال پھر بول چکا۔ اقبال نے کہا تھا نا یونان و مصر و روما، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ لیکن آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے، آپ آج دیش میں آزاد، قانون لاگو ہو چکے ہیں، سنویدھان آپ کا بن چکا ہے، لیکن آج جو سنویدھان بنائے گئے تھے، جو قانون بنائے گئے تھے، کیا ان کو آج اپنایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی سینوں پہ جو گولیاں کھائیں کس وجہ سے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوی نہ سمجھ کر کے ساری دنیا کسی ہندوستان کی زمین کو سمجھا۔ لوگ جس وقت اپنے گھروں پہ سو رہے تھے وہ سینوں پہ گولیاں کھا رہے تھے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی پریشانیاں جھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی نا، تاکہ جس دیش کو جو توڑنے والی ایک قوم تھی، جو ٹنکے کو گورے تھے لیکن من کے بڑے کالے تھے، وہ انگریز جو کہ لوگ اس ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ان کو بھگایا جا سکے، اسی کے لیے جو قربانی تھی، اور جو کچھ بیچ رہے تھے نا، مسالے بیچ رہے تھے تاکہ ان بیچنے والوں کو جہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ اپنے سینوں پہ گولیاں اس وجہ سے کھائیں تاکہ بیچنے والوں کو نکالا جا سکے، تاکہ توڑنے والوں کو یہاں سے نکالا جا سکے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ آج بیچنے والے ہی پھر حکومت کر رہے ہیں اور آج توڑنے والے ہی پھر حکومت کر رہے ہیں۔ چائے نہیں بیچ رہے ہیں آج کل، آج چائے سے بڑھ کر کے آج ایئرپورٹ بیچے جاتے ہیں، آج جو ہے یہ بڑی بڑی چیزوں کو بیچا جا رہا ہے۔ آج جن بزرگوں نے اتنی قربانی کی تاکہ توڑنے والے جہاں سے چلے جائیں، لیکن آج ہندو مسلم کے نام پر آج توڑنے والے ہی حکومت کر رہے ہیں۔ کاش میں اگر یہ بات معلوم ہوتی ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ کس طرح سے ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے، یہ بتائیے کیا وہ اپنی زندگی کو قربان کرتے؟ وہ تو جاتے جاتے کہہ رہے تھے نا، وہ تو اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیو، کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو۔ وہ تو یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں تاکہ آپ ملک کو چلا سکیں۔ وہ کہا تھا کسی نے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سینکڑوں سال لگ گئے اس دیش کو آزادی کے لیے، نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے، لیکن تب جا کر یہ آزادی ملی۔ لیکن افسوس اس کو کھو جاتا ہے کہ جس کے لیے قربانیاں پیش کی گئی تھی آج وہی خطرات پھر منڈا رہے ہیں۔ جو توڑنے کی کوششیں انگریزوں نے کی تھی وہی آج توڑنے کی کوششیں پھر ہو رہی ہیں۔ آج جو کہ بیچنے کی جو کوششیں تھیں آج پھر وہی کوششیں ہیں، لیکن اس کو ہمیں دوبارہ سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حکومت سے مطالبہ کریں اس چیز کا تو ظاہر ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں جو کہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے، تو میں کون ہو سکتا ہوں؟ ہاں میں آپ سے اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، اپنی خواتین سے، ماں اور بہنوں سے میں صرف یہ اپیل کر سکتا ہوں، آپ نرمی کا رویہ رکھیں، آپ مسلم سلوک سے پیش آئیں، آپ محبتوں سے پیش آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ملک کو بدل نہیں سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں میں
अकेला कैसे तब्दील कर सकता हूँ, मैं अकेली कैसे इसको तब्दील कर सकती हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, मैंने एक कहानी पढ़ी, उसमें कहा गया था कि एक गांव में आग लगी। जब गांव में आग लगी तो एक जो है परिंदा, जो छोटा सा परिंदा था, और वो मुंह में पानी भर करके लाता था और उसको बुझाने की कोशिश कर रहा था, और वो आ करके उसको पानी डालता था और कौवा बैठा हुआ देख रहा था। तो कौवे ने जबाने हाथ से पूछा कि क्या कर रहे हो, तुम छोटा सा ये पानी का कतरा लेकर के आते हो, उसको रखते हुए शोलों में डालते हो, क्या तुम इसको बुझा सकते हो? तुम बुझा सकते हो, ये तुम्हारी नापाक कोशिश है। तो उस परिंदे ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकता, मैं इस धड़कते हुए शोलों को, मेरे ये चंद कतरे क्या माना रखते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन तारीख लिखी जाए कि फला गांव में, फला बस्ती में आग लगी थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि तमाशा देख रहे थे, और एक ऐसा भी था जो कि उसको बुझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं कतरों के जरिए से बुझा नहीं सकता, लेकिन तारीख में मेरा नाम तो आएगा, बुझाने वालों में शामिल था। आप वो परिंदा बने, वो कौवे मत बनिए जो कि इसका तमाशा बैठ करके देखें, इसको बदलने की कोशिश करें। वो अगर देखें कहीं भी आग लगी हो तो आपको बुझाने के लिए दोबारा से आग नहीं लगाई जाती है, आपको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई गलत जबान इस्तेमाल करता है, आप गलत जबान इस्तेमाल करें। अगर कोई बुरा अखलाक पेश करता है, आप अच्छा अखलाक पेश करें। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो अच्छा अपना बर्ताव करें टीचर के साथ में, और अगर आप टीचर हैं तो अपने टीचर के साथ में अच्छा बर्ताव करें। आप अगर कोई नेता है, कोई प्रधान है, आप चेयरमैन हैं, आप लोगों के साथ में जुल्म न करें, आप लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करें। मुल्क को बचाने के लिए हर बंदे को तब्दील करना होगा, अपने आप को तब्दील करना होगा, कोशिश करनी होगी इस तरफ। और ये आप तो मुसलमान हैं, हमारे यहाँ हर चीज का एक निजाम बनाया गया, हर चीज का इंतजाम किया गया। आज जो हुकूमत के लोग बैठ जाते हैं ना, हाकिम बन जाते हैं, वो तरह तरह के लोगों पे जुल्म करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हुकूमत क्या चीज होती है, हाकिम किस तरह के होते हैं, अगर आपको देखना हो तो इस्लामिक तारीख पे, इस्लामिक तारीख का आप गौर करें, इस्लामिक तारीख का आप मुताला करें, तो आप किसी भी जगह पे अगर पहुंचेंगे तो यकीनन आपको उसका निजाम समझ में आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। आज जो भी बंदा कोई अगर प्रधान बने तो लोगों के साथ में अत्याचार करता है, अगर कोई चेयरमैन बने तो वो लोगों के साथ में अत्याचार करता है। आप मुसलमान हो, मुसलमानों की तारीख उठा करके देखो, उन्होंने किस तरह से जुल्म का खात्मा किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त बादशाह, ऐसे बादशाह कि कुफार के ढूंढते खड़े हो जाते थे नाम सुन करके। एक मरतबा ऐसा हुआ, रात का वक्त था और बादशाह आरामगाह में मौजूद थे, और एक खातून आई, परेशान था, और आकर के कहने लगी, बादशाह मुझे एक बड़ी परेशानी है। क्या है? परेशानी ये है कि जब रात की तारीकी होती है, रात का सन्नाटा खाता है, तो मेरे घर में आपका भतीजा आ जाता है और मेरी बेटी जवान है। आप बादशाह हैं और आपका भतीजा किसी के घर में घुस आए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं शिकायत किससे करूं? मैं इतने दिनों से इसको दिल में रखे हुए हूं। जब बादशाह ने ये बात सुनी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लोगों के रूठते खड़े हो जाते हैं, जिसके नाम से सामना करना तो दूसरी बात है। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो कहने लगे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? तो ऐसा कर कि आज तो अब जा, अगर वो बंदा जिस दिन भी आ जाए रात में, फौरन मैं कोर्ट तुमको देता हूँ और उसके जरिए से तुम मेरे दरबार में दाखिल होना तो मुझसे मिल सकते हो, मुझको फौरन खबर करिए। कहा ठीक है। अब एक रात ऐसी आई कि जिसमें वो बंदा अपनी पहुंच गया। अब ये खातून दौड़ करके उसके पास में आई, बादशाह के जरिए से वो मिली और जाकर के उसने बताया कि आपका भतीजा फिर हमारे घर में इस वक्त मौजूद है। जब बादशाह ने ये बात सुनी, फौरन अपना शाही लिबास पहना और तलवार उठाई, और तलवार उठाने के बाद में खातून से पहले उसके घर में पहुंचे और फिर खातून को बुला करके कहा कि चराग को खुल कर दो, यहाँ अंधेरा कर दो। अंधेरा कर दिया गया और तलवार
लाश को देखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा कि बूढ़ी, मैंने तुम्हारे साथ में ये किया, तुम्हारी शिकायत को दूर किया, तुमसे एक मुतालबा है, तुम मुझे अगर आधा गिलास पानी दे दो तो बड़ा बेहतर होगा। कहा बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। तो खातून ने पानी दिया और इन्होंने पानी पिया और कहा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बताया तो एक जुल्म से बता दिया। ये जाने लगा बादशाह। वो बूढ़ी कहने लगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ राज है जिनको मैं खोलना चाहती हूँ। जब मैंने आपसे शिकायत की कि आपके भतीजा मेरे घर में आता है और आप आए हैं तो आपने ये शराब क्यों बंद कराया? शराब बंद कराने की वजह क्या थी? मुझे कुछ सवाल पूछने, अगर आप जवाब दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। कहा आपने शराब क्यों बंद कराया? कहा वजह ये थी कि जब तुमने बताया था ना कि तुम्हारा भतीजा घर में घुमाता है तो मैं उसको कत्ल करने की गरज से तलवार लेकर के आया। मैंने सोचा कि शराब जलता हुआ हो और मैं जब उसको देखूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खून जो है ये मुझे परेशान करने लगे और तलवार उठाने से रोक ले, इसलिए मैंने शराब डलवाया, शराब को बुझा दिया ताकि मैं कोई भी चीज देख न सकूं और उसको कत्ल नहीं कर दूं। कहा तो दूसरा सवाल फिर ये है कि आपने जब शराब मैंने रोशन किया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की वजह क्या थी? वो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से बोला था कि जब तुमने कहा कि तुम्हारा भतीजा घर में आता है, मैं परेशान हो गया तो मैं ये सोचने लगा कि मेरा खून इतना गंदा हो गया है कि जिसकी बुनियाद पर मेरा भतीजा ऐसे गरीब के घर में, मजलूम के घर में जाकर के जुल्म करता है। जब ये बात जब से तूने कही मुझे बड़ी परेशानी थी, लेकिन जब मैंने शराब रोशन कराया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो मेरा भतीजा नहीं बल्कि कोई दूसरा बंदा था जो मेरा सिर्फ नाम इस्तेमाल करता था। मैंने इसके शुक्रिया में अल्हम्दुलिल्लाह का मेरा शुक्र है कि मेरा खून गंदा नहीं हुआ, ये कोई दूसरा बंदा है। कहा तो फिर एक सवाल का और जवाब देते जाओ, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। कहा तो सवाल ये है कि आपने एक गिलास पानी क्यों मांगा? आपके यहाँ तो दरबारी लोग खड़े होते हैं तो न जाने कितने लोग पानी पेश करने के लिए अपनी किस्मत की महराज समझते हैं, लेकिन आपने एक गिलास पानी मांगा, वो भी एक गरीब खातून से जिसके गिलास में आखिर क्या वजह थी? कहा बूढ़ी सवाल को तो फिर कहने दीजिए, ये रात ही कहने दे तो अच्छा है। कभी नहीं जब दो सवाल बताए हैं कभी इस सवाल का भी जवाब मुझे चाहिए, अगर देते तो बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, बूढ़ी जब से जाकर के तूने ये बात बताई कि वो तुम्हारा भतीजा घर में घुमाता है, मैंने उस दिन से कसम खाई कि मैं जब तक उसके गर्दन काट नहीं दूंगा तब तक कोई पानी का बदला भी और कोई खाना भी अपने पेट में उतारना मेरे लिए काम होगा। लेकिन आज जब मैंने उसको काट दिया तो इतना तो मेरा फर्ज बनता ही था तेरे ऊपर कि तू मुझे एक गिलास पानी दे दे। एक घूंट मैंने पानी किया है, इसलिए मैंने आज ये कहा उसने क्या था उस जुल्म को आगे अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसलिए ये कहा कि हुकूमत किस तरह से की जाती है, हाकिम किस तरह के होते हैं। एक मुसलमान अगर हाकिम बनता है, लोगों का जिम्मेदार बनता है तो वो लोगों पे जुल्म करने के लिए नहीं, लोगों पे अत्याचार करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके पास ये एक ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि जिसके जरिए से लोगों के दिलों में घर कर सके। लेकिन ये दिलों में घर कर और ये सही तरीके से आप निजाम को कब चला सकते हैं? जबकि आपके पास में तालीम, इस्लामिक तालीम, दुनियावी तालीम, किसी चीज का होना है। आपके पास में दुनिया है तो दीन नहीं, आपके पास में दीन है तो दुनिया नहीं। कुरान पाक में तो तुम्हें ये दुआ सिखाई गई थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ रब हमारे तो हमें दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे। आप दीन और दुनिया को एक साथ मिला देंगे उस दिन अल्लाह की कसम आप तरक्की कर जाएंगे। वजह यह है कि आपने जो दुनियादार बंदा बना वो दुनिया में ही होकर के रह गया, जो दीनदार बना तो वो सिर्फ दीन ही में होकर के रह गया। लेकिन ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपकी जो कोशिशें हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें से बंदों को सिर्फ दुनियादार नहीं, सिर्फ दीनदार नहीं, बल्कि दीन और दुनिया दोनों चीजें सिखाई जाती हैं। अब ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कोई नेता बनेगा, ये लोगों का रखवाला होगा, लोगों पे जुल्म नहीं होने देगा, बल्कि लोगों के साथ में इंसाफ करेगा। इसलिए आप
اپنے بچوں کو آپ جتنی اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری آپ سے عرض ہے کہ آپ کم سے کم خلاف تک آپ کسی ایسے اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیں کہ جس میں دین کے ساتھ دنیا بھی ہو جائے، تاکہ بچہ کامیابی سے ہم کنار ہو سکے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ہے، صرف دنیا ہے، وہ ہمیشہ دنیا داری میں لگے رہتے ہیں۔ آج کے نوجوان جو کہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی قوم کے لیے جیئیں، اپنی قوم کے لیے کچھ کریں، لیکن وہ نوجوان آج بےغرضی کا شکار ہے، آج بےغرضی کا شکار ہے۔ ان کا کوئی ہدف نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی تھنکنگ نہیں ہے، اور جس قوم کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، جس قوم کی کوئی سوچ اور آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی قوم اگر اس کو دیکھنا ہو کہ وہ آگے بڑھ سکے گی تو اس کے نوجوانوں کے حالات دیکھتے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں کس میں گزر رہی ہیں۔ آج ہمارے معاملات نوجوان لڑکوں کے تو نہیں ہیں، لیکن آج میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے جو اسلامک جو آپ کو سوچ دی گئی تھی کہ آپ پردے میں رہیں، لیکن آپ نے جب اسے پردہ اتار کر کے باہر رکھا، آج آپ پر حجاب کے تعلق سے قانون بننے لگے، طلاق کے تعلق سے قانون بننے لگے، آج آپ کی اسلام کے خلاف ورزی ہونے لگی، اور آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آپ بیٹھے ہیں۔ میں آج قوم کی نوجوان بچیوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے آئیڈیا کو جو کہ حکومت نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے اس کو لے کر کے آپ مشورہ کریں۔ ہندو کالج میں مراد آباد میں ابھی حجاب کے تعلق سے معاملات پیش آئے، پہلے کرناٹک میں تھے، اب مراد آباد میں تھے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی نوجوان خاتون خود کھڑی ہو کر کے یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں برقع کوئی ضروری نہیں، ہمیں حجاب کوئی ضروری نہیں۔ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، کس طرح کی اسلامی سوچ رکھتے ہیں آپ؟ کاش آپ نے اگر دنیا کے ساتھ میں دین پڑھا ہوگا، اللہ کی قسم کوئی عورت اس طرح کی بات نہیں کر سکتی۔ آپ آبرو ہے اسے، عزت ہے اس کا، ایک ایک کو دار ہے رکھتے میں کہ آپ کی عزت کا پاسبان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک ٹاپی ہوتی ہے نا، ٹاپی پہ جب تک وہ پنیر ملتی نہیں ہوتی ہے، جب بچہ اس کو کھولتا ہے تو شوق سے کھاتا ہے، اور جب اس کو پنیر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ کھانے کے لائق نہیں رہتی، اس پہ ٹاپی نہیں رکھتی ہے، اس پہ گندگی آ جاتی ہے۔ جب تک عورت کے پاس میں پردہ ہے وہ عزت والی ہوتی ہے، اور جس دن اس کے پاس سے پردہ نکل گیا تو پھر مرد اور عورت میں فرق کیا؟ مرد کی پہچان ہے پردہ، اپنی پہچان کو بنائیے۔ آپ جہاں جانا چاہیں، مارکیٹ میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، لیکن برقع آپ کے پاس میں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ برقعے سے اچھی تو خاتون لگتی ہے، جو چیز جس طرح کی ہے وہ کعبہ ہے، وہ لباس نہیں اچھا لگتا ہے، قرآن پاک ہے وہ لباس نہیں اچھا لگتا ہے۔ جو چیز عزت والی تھی اسلام میں، اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا کہ اس کو پردے میں رکھو۔ اگر کعبہ یہ بیت اللہ باقی یہ بھی تو گھر ہے نا، یہ بھی تو پتھر کے ہیں، لیکن ان کو غلاف چڑھانے کا حکم نہیں ہے، مسجد کو غلاف چڑھانے کا حکم نہیں ہے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو غلاف چڑھانے کا حکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو عزت دار کرتا ہے۔ آپ سمجھتی کہ عزت نہیں دی گئی؟ ارے آج نوجوان خاتون آپ دیکھیں تو صحیح، آپ ہالینڈ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ کا آپ مطالعہ کریں، نہ جانے کتنی خواتین اسلام کے پردے کے معاملات پر پڑھ کر کے وہ کرنا پڑ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتی کہ ہم جو سیکورٹی اپنے محفوظ جو اپنے آپ کو جو محفوظ تیار کرتی ہیں وہ اسلام کے زیادہ وہ محفوظ اپنے نوجوان جو ہمارے بھائی ہیں اور نوجوان ہماری بہن ہیں، اپنی اس چیز کو لے کر کے ہم نے سوچا تھا کہ ایک پروگرام کریں گے لیڈیز کے حوالے سے، تاکہ اپنی نوجوان بہنوں کو بیدار کریں۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کچھ نوجوان ایسی خاتون ہونی چاہیے جو کہ آگے بڑھ کر کے حصہ لیں، مقابلہ کریں، بولنا سیکھیں، اسٹیج پر بولنا سیکھیں۔ اگر آپ سے بولنا نہیں آتا ہے تو آپ کسی لائق نہیں۔ جن لوگوں سے لکھنا آتا ہے، جن لوگوں سے بولنا، ان لوگوں نے نہیں کیا کیا؟ جن لوگوں سے لکھنا آتا تھا، جن کے ہاتھوں میں قلم تھا، انہوں نے اپنے مردوں کو بھی شہید کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں قلم نہیں تھا ان کے شہید کی دھلا وہ لکھ ہی نہیں سکے، وہ اپنی قوم کو کچھ دے نہ سکے۔
جاگیے ذرا. آج حالات یہ ہیں ہمارے نوجوان بہنیں اور نوجوان بھائی اگر یہ لوگ جا کے اپنی قوم کو آگے لے جاؤ اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بزرگ حضرات اگر گزرتے ہیں تو بیچارے قوم کے منہ میں آ جائیں. بچوں کو آپ مدد نہیں کرتے. نوجوان جو ہوتے ہیں جو یوا ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کا پاسا پلٹنے کے لیے محبت ہوتے ہیں. آپ اپنے نوجوانوں میں بیدار کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جہاں کھڑے ہو کر کے لوگ سن رہے ہیں کاش یہاں بھی آ جاتے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی اور ایک اپنی بیداری کا ثبوت بھی پیش کیا جاتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ اسکول اور کالجوں میں ٹھمکے لگائے جاتے ہیں. اسکول اور کالجوں میں آج بھی ڈانس ہوتا ہے. ارے بھائی پورا سال بتا تھا ڈانس کرنے کے لیے تو پورا سال بتا تھا اس پہ ٹھمکے لگانے کے لیے اور سر پہ لوگ گھنگرو باندھ کر کے ناچنے کے لیے. آج بھی ڈرامے کرنے کا دن تھا. آج تو اپنی قوم کو دینے کا وقت تھا تاکہ اپنی قوم کو اسلام کی تاریخ بتا سکیں تاکہ آپ اپنی قوم کو یہ اپنے بزرگوں کے قربانیاں یاد دلا سکیں کہ ان کو کچھ جذبات ہوں. لیکن آج کے دن بھی ہم نے اس چیزوں پہ ناچ گانے آپ کی قوم کیا جان سکے کہ کام میں کیسے بنایا. جیسے وہ ہسٹری بدل رہے ہیں یہ آنے والی جنریشن اگر آپ اس چیزوں سے ناچتے رہے اس چیزوں پہ ناچ گانے ہی کرتے رہے کہ یہ ناچ گانے ہی سیکھیں گے اپنی قوم یا اپنے بزرگوں کی قربانی کو یاد رکھ سکیں. ضروری ہے کہ اپنی یہ قربانی کو یاد دلایا جائے تاکہ ان میں اپنے نوجوانوں میں یوا میں جوش پیدا کر سکیں. ہماری ٹیچرز کے ظاہر مبارکباد بڑی محنت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے اور ہمارے ٹیچرز کی مدد سے بہت محنت کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرے اور آگے اپنی قوم کو بڑھانے کی جو ہے یہ کوشش کریں. اگر یہ حال جو چل رہا ہے نوجوانوں کا تو پھر ہم ترقی نہیں کریں. وہ کہا کریں کسی کے پھر یہی حال کا ساتھی تیرے رہ گا یہ رہ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا چاہے دنیا میں ہے ایسے مسلمانوں کا توڑ تو توڑ دیا کرتے تھے. اب تو نہ کوئی بھاری ہے نہ تاریخ ہے نہ اللہ میں بڑھتے ہوئے شیطان. جس جگہ چاہو جہاں چاہو وہاں تو اس کو خود اس دور میں سچا لیکن یہ سچا آپ کوشش کریں. ہمارے مسلمان بہنیں نوجوان بھائی آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے یوا لوگوں کو اپنے نوجوان لوگوں کو آپ کو لگا کریں. اور یہ ہماری بہنیں جو نوجوان ہیں اپنی ایک ٹیم بنائیں جس کے ذریعے سے اپنی نوجوان بہنوں کو بیدار کریں. آپ دین حاصل کریں اور دین اور دنیا کے ساتھ میں اپنی ایک ٹیم بنائیں جس کے ذریعے سے کوئی ایک 15 دن میں ایک مہینے میں کوئی پروگرام ہو جس کے ذریعے سے آپ ان کو بھی کچھ بیدار کریں. ہمارے مردوں کے لیے کچھ جلسے بہت ہوتے ہیں لیکن خواتین کے لیے کوئی جلسہ ہمارے میں نہیں. تو خواتین کی کس طرح سے سیکھ ملے جتنے ضروری ہے کہ ہم لوگ بیدار ہوں اور ان بچوں کو بھی آپ کے بزرگ حضرات آئے ہیں ہم کرتے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہاں آئے ہیں مبارکباد ہیں اور